دوسرا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی نہ کرو، آپس میں فرقے بندی نہ کرو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ویسے تو پورا دین اللہ کی رسی ہے، لیکن خاص طور سے قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، چونکہ احادیث میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبل اللہ المتین القرآن۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ ایسی رسی ہے کہ الممدود من السماء الى الارض، کہ یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا زمین میں ہے تو دوسرا سرا آسمانوں میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جس میں فرمایا آپ نے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس قرآن سے چمٹ جاؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور جب انسان اس قرآن سے، اللہ کے اس کلام سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ایک کام تو یہ ہوتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کنیکشن، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے، اس کے رب سے جڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سب مل کر، سارے ایمان والے مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو پھر سب کا آپس میں بھی کنیکشن جڑ جاتا ہے، آپس کا تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر تھام لو اور آپس میں تفرقے بازی نہ کرو، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے تو پھر بکھر جاؤ گے، اور آج یہی ہوا ہے میرے بھائیوں۔ پوری دنیا کے مسلمان جس طرح فرقوں میں، جماعتوں میں اور قومیتوں میں اور پھر ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ سب نے مل کر اللہ کی رسی کو نہیں تھاما، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب قرآن کو چھوڑ دیا تو ایک طرف اللہ سے بھی تعلق کمزور ہو گیا اور دوسری طرف آپس میں بھی تفرقے بازی ہو گئی، تعصب ہو گیا، جماعت بندیاں ہو گئیں اور سب بکھر کے رہ گئے۔ اور یہ ایسا نسخہ ہے جو آزمایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے آگے کہا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم سب کے سب دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم سب اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب تاریخ کے صفحات اٹھائیے، دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے درمیان اس قرآن کے آنے سے پہلے، اس دین کے آنے سے پہلے کیا کیفیت تھی، کیسی کیسی جنگیں، کیسا کیسا اختلاف اور کیسا انتشار اس معاشرے میں تھا۔ لیکن جب یہ قرآن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھاما تو پھر شیر و شکر بن گئے، کیسے متحد ہوئے کہ پوری دنیا کی ایک مثال قائم ہو گئی۔ اور آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تمہیں رہنمائی مل جائے۔ ہاں، اس سے پہلے ہے، اور آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم سب کے سب آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا، اپنی نعمت سے تمہیں اس سے نجات دے دی، تمہیں ایمان سے نوازا اور تمہیں جنت کے راستے پر ڈال دیا، تمہیں جہنم سے بچا لیا۔